میرے نبی کی شان سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو۔ نبوت کی ایک نئی نبوت کڑی کی، امت سے الگ ہوا، تذکرہ کے نام سے وحی الگ کی قرآن سے۔ اسی طریقے پر اصحاب احمد کے نام سے باقاعدہ ایک کتاب ہے جس میں مرزا قادیانی پر ایمان لانے والوں کو صحابہ قرار دیا ہے اور ان کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھا گیا ہے۔ اسی طریقے پر مرزا قادیانی کی بیوی نصرت جہاں بیگم کو ام المؤمنین قرار دیا گیا ہے۔ تو گویا کہ مرزا غلام قادیانی نے دعوی نبوت کر کے امت مسلمہ سے عملی طور پر علیحدگی اختیار کر لی، امت سے وہ الگ ہو گئے اور امت سے بھی الگ ہوئے، اپنے نہ ماننے والوں کو جہنمی بھی قرار دیا، اللہ کا نافرمان بھی قرار دیا اور انہیں بدترین گالیاں بھی دی۔ یہ میرے پاس کتاب ہے روحانی خزائن جلد نمبر 5، اس کے صفحہ نمبر 547 پر یہ میرے پاس کتاب ہے روحانی خزائن جلد نمبر 5، اس کے صفحہ نمبر 547 پر لکھتا ہے تلک کتب ینظر الیہا کل مسلم بعین المحبت والمودت وینتفع من معارفها وَيَقْبَلُنِي وَيُصَدِّقُ دَعْوَتِي إِلَّا ذُرِّيَّةُ الْبَغَايَا الَّذِينَ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَقْبَلُونَ، کہ جو لوگ میری دعوت کو ٹکراتے ہیں وہ کنجریوں کی اولاد ہے، نعوذ باللہ۔ باقاعدہ امت مسلمہ کو گالی دی۔ اسی طریقے پر مرزا قادیانی نے اپنے مخالفین کے بارے میں لکھا ہے کہ ان الاعداء صاروا خنازیر الفلاح، کہ میرے دشمن بیابانوں کے خنزیر ہوئے اور ان کی بیویاں کتیوں سے بڑھ گئی ہیں۔ اس قسم کی گالیاں دی امت مسلمہ کو۔ میرے دوست اور بھائی، برادر منصور صاحب، آپ نے جو سوال کیا، تو جب یہ نبوت کا دعویٰ کر کے امت سے عملی طور پر انہوں نے علیحدگی اختیار کی، اپنے لیے ایک وحی کو بھی تراشا، تذکرہ کے نام سے کتاب بھی پیش کی کہ یہ میری وحی ہے، اس کے ٹائٹل میں لکھا ہوا ہے وحی مقدس، اپنے لیے صحابہ بھی انہوں نے تلاش کیے، مرزا قادیانی کی بیوی کو ام المؤمنین بھی قرار دیا گیا، تو اب امت مسلمہ سے ان کا کیا تعلق رہا، اور گالیاں بھی دی امت مسلمہ کو۔ ایک بات یہاں پر میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک نبی گزرے ہیں، اللہ نے ان پر کتاب نازل فرمائی تورات۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی آئے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر انجیل نازل فرمائی۔ جن لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مان لیا تو وہ عملی طور پر یہودیت سے کٹ گئے اور وہ عیسائی کہلائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اللہ کریم نے آپ کے اوپر قرآن کریم نازل فرمائی۔ جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم کیا، وہ عیسائیت سے کٹ گئے اور مسلمان کہلائے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک سچا نبی ہے، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا اپنے آپ کو یہودی نہیں کہلا سکتا بلکہ وہ عیسائی کہلائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک سچے نبی محمد رسول اللہ کو نبی تسلیم کرنے والا عیسائی نہیں کہلائے گا بلکہ مسلمان کہلائے گا۔ یعنی جب نبی آتا ہے تو اس پر ایمان لانے والوں کا مذہب بھی تبدیل ہو جاتا ہے اور ان پر ایمان لانے والوں کا نام بھی تبدیل ہو جاتا ہے اور ان کی پوری شناخت تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک جھوٹا شخص مرزا غلام قادیانی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے پیروکار کیوں بضد ہیں کہ انہیں مسلمان کہا جائے۔ اس کی ایک آسان مثال یہ ہے کہ ہمارے ملک میں مختلف کمپنیاں ہیں، جوتا بنانے کی کمپنی ہے باٹا یا سروس۔ اب اس سروس کمپنی سے 8-10 ملازمین نکل جاتے ہیں اور وہ جوتا بنانے کا ایک کارخانہ کھول دیتے ہیں، تو اخلاقی، آئینی اور قانونی طور پر اور قانونی طور پر وہ لوگ سروس کا نام استعمال نہیں کر سکیں گے، سروس کا مونوگرام اور ٹریڈ مارک استعمال نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہ سروس کمپنی سے نکل چکے ہیں۔
تو جو لوگ امت محمدیہ سے نکلے ہیں وہ کیوں بضد ہیں کہ انہیں مسلمان کہا جائے؟ چنانچہ مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ پاکستان بننے کے بعد انہوں نے چنیوٹ کے قریب دریائے چناب کے کنارے ایک وسیع اراضی حاصل کی۔ چونکہ پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ چودھری ظفر اللہ قادیانی تھا، اسی کی وساطت سے انہوں نے ایک بہت بڑی زمین حاصل کی، جہاں پر انہوں نے ربوہ کے نام سے ایک شہر بسایا، اور یہاں سے پورے ملک میں انہوں نے تبلیغی سرگرمیاں شروع کی، اور نام اور لیبل اسلام اور مسلمان کا استعمال کرتے رہے، جس کی وجہ سے علماء نے یہ مطالبہ کیا کہ قادیانیوں کو اسلام کا نام استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ عملی طور پر وہ اسلام سے کٹ چکے ہیں، امت محمدیہ سے کٹ چکے ہیں، لہٰذا انہیں کسی طور پر بھی اسلام کا لیبل اور نام استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ 1953 میں مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں ختم نبوت کی ملگیر تحریک چلی، اور 1953 میں قادیانی مسئلہ کی پاداش میں مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ گرفتار کیے گئے اور آپ پر سزائے موت کا حکم کیا گیا۔ 10,000 مسلمان کم و بیش شہید کیے گئے۔ مسلمانوں کا مطالبہ یہ تھا 1953 کی تحریک میں کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے، اس لیے کہ جب وہ نبی انہوں نے الگ کیا، کتاب الگ کی، صحابہ الگ کیے، امہات المومنین الگ کیے، اور پورا سسٹم الگ کیا، تو انہیں اسلام کا نام استعمال کرنے کی قطعاً جو ہے اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ تحریک ریاستی جبر اور تشدد سے دبائی گئی۔ 1974 میں 29 مئی 1974 کو نشتر میڈیکل کالج ملتان کے اسٹوڈنٹس جو اسلامی جمعیت طلبہ کے لڑکے تھے، ربوہ ریلوے اسٹیشن پر قادیانی غنڈہ گردی کے شکار ہوئے۔ قادیانی ریل گاڑی میں اپنا لٹریچر تقسیم کرتے رہے، اسلامی جمعیت طلبہ کے اسٹوڈنٹس کھڑے ہو گئے اور انہوں نے خاتم الانبیاء مصطفیٰ مصطفیٰ کے نعرے لگائے، رہبر و رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ، خاتم الانبیاء مصطفیٰ مصطفیٰ کے نعرے لگائے۔ جھگڑا ہوا، اور اس کے نتیجے میں 29 مئی 1974 سے ختم نبوت کی ایک ملگیر تحریک کا آغاز ہوا۔ سنو نبی ہے بولتا قرآن، سنو نبی ہے بولتا قرآن، سنو